تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 70 سے 71 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم۔ ترجمہ: اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، بھلائی دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے وہ خلوص دل کے ساتھ ہو، کوئی شرارت نہ ہو۔ اس صورت میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے فدیے میں جو کچھ خرچ کیا اس سے بہتر بدلہ انہیں دنیا یا آخرت میں دے دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی جنگ میں قید ہو گئے تھے، انہوں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا مگر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جنگ میں آنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال جو فدیہ دینا طے ہوا ہے وہ تو دینا ہوگا، اور اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کا فدیہ بھی تم دو۔ انہوں نے کہا کہ اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رقم کہاں ہے جو تم اپنی اہلیہ ام الفضل کے پاس خفیہ طور پر چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس بات کا علم ان کے اور ان کی اہلیہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا کچھ میں نے فدیے میں دیا تھا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔